عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے، عشق پوشیدہ اداؤں کو جلی کرتا ہے، اور پیار ہو دل میں محمد کا تو خدا کی قسم عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ آیا تجھ سا کوئی آنے والے، سراجم منیرہ لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ قسم ہے رب کعبہ کی جب اسی چمکانے والے نبی نے ابو بکر کو اٹھایا تو صدیق اکبر بنا کے چمکا دیا، جب اسی چمکانے والے نبی نے عمر کو اٹھایا تو فاروق اعظم بنا کے چمکا دیا، جب اسی چمکانے والے نبی نے عثمان کو اٹھایا تو ذوالنورین بنا کے چمکا دیا، جب اسی چمکانے والے نبی نے علی کو اٹھایا تو شیر خدا بنا کے چمکا دیا، جب اسی چمکانے والے نبی نے نعمان بن ثابت کو اٹھایا تو امام اعظم بنا کے چمکا دیا، جب اسی چمکانے والے نبی نے عبد القادر جیلانی کو اٹھایا تو غوث اعظم بنا کے چمکا دیا، جب اسی چمکانے والے نبی نے معین الدین کو اٹھایا تو ہندوستان کا راجہ بنا کے چمکا دیا، جب اسی چمکانے والے نبی نے بریلی کی دھرتی سے امام احمد رضا خان کو اٹھایا تو اعلیٰ حضرت بنا کے چمکا دیا، جب اسی چمکانے والے نبی نے مصطفیٰ رضا خان کو اٹھایا تو مفتی اعظم ہند بنا کے چمکا دیا، جب اسی چمکانے والے نبی نے اختر رضا خان کو اٹھایا تو تاج الشریعت بنا کے چمکا دیا، اور ایسا چمکایا جو کہ زمانے میں ابھی تک چمک رہے ہیں اور تا قیامت چمکتے رہیں گے۔ اسی لیے بریلی کا امام بریلی کی دھرتی پر بیٹھ کر ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر قلم کو اٹھاتا ہے اور لکھنا شروع کر دیتا ہے، یا رسول اللہ چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر اپنی رحمت پدوں پر بھی برسانے والے، رضانت سے دشمن ہے تب میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی، ماشاءاللہ بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ رضانت سے دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، یہی امام احمد رضا ہیں، وہ امام احمد رضا جنہوں نے بخاری کو پڑھا، بخاری کی حدیث کو پڑھا، جس نے مسلم شریف کو پڑھا، جس نے ابن ماجہ کو پڑھا، جس نے قرآن پاک کی 6666 آیت کریمہ کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے قرآن پاک میں آدم کو پڑھا، آدم کی آدمیت کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جس نے ابراہیم خلیل اللہ کو پڑھا، ان کی خلیلیت کو پڑھا، وہ امام احمد رضا جنہوں نے اسماعیل ذبیح اللہ کو پڑھا، جنہوں نے یوسف کو پڑھا، ان کے حسن و جمال کو پڑھا، جنہوں نے سلیمان علیہ السلام کو پڑھا، ان کی حکومت کو پڑھا، جنہوں نے حضرت موسیٰ کو پڑھا، ان کی نبوت کو پڑھا، جنہوں نے حضرت یوسف کو پڑھا، ان کے حسن و جمال کو پڑھا۔ اب امام احمد رضا کا قلم اٹھ رہا ہے تو امام احمد رضا پکار کر کہہ رہے ہیں حضرت آدم اعلیٰ ہیں، حضرت ابراہیم اعلیٰ ہیں، حضرت موسیٰ اعلیٰ ہیں، حضرت ذوالکفل اعلیٰ ہیں، حضرت ابراہیم اعلیٰ ہیں، حضرت یوسف اعلیٰ ہیں، حضرت یعقوب اعلیٰ ہیں۔ اب اس جلسے میں آنے والا مسلمان پوچھتا ہے اے احمد رضا، جب حضرت آدم اعلیٰ ہیں، حضرت ابراہیم اعلیٰ ہیں، حضرت موسیٰ اعلیٰ ہیں، حضرت ذوالکفل اعلیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اعلیٰ ہیں، تو اے امام احمد رضا یہ بھی بتا دو آمنہ کا لال کون ہے، عبداللہ کا پیارا کون ہے، حلیمہ کی گود کا تالا کون ہے، جن کا چہرہ والضحیٰ ہے وہ کون ہے، جن کی زلفیں واللیل اذا سجا ہے وہ کون ہے، اے امام احمد رضا جو مکے میں پیدا ہوا وہ کون ہے، جو مدینہ چلا گیا وہ کون ہے، اے امام احمد رضا جو فاطمہ کا بابا ہے وہ کون ہے، جو حسنین کا نانا ہے وہ کون ہے، اے امام احمد رضا اب یہ بھی بتا دو یہ نبی کون ہے۔ تو بریلی کا تاجدار بولا اے لوگوں آدم کو تم نے سنا، ابراہیم کو تم نے سنا، موسیٰ کو تم نے سنا، ابراہیم خلیل اللہ کو تم نے سنا، عیسیٰ روح اللہ کو تم نے سنا، اب محمد الرسول اللہ کو سنو۔ تو بریلی کا تاجدار پکار کر کے بولا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کشوں کو رضا مجھا دیجیے کہ ہے بے کشوں کا سہارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ یا برادران ملت اسلامیہ، اے امام احمد رضا وہ نبی
پیدا ہوا، اے امام احمد رضا یہ کون ہے جو مدینہ چلا گیا؟ اے امام احمد رضا یہ نبی کون ہے جس نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا؟ اے امام احمد رضا یہ نبی کون ہے جو عائشہ کو اپنی بیوی بنا رہا ہے، جو مسجد نبوی کا امام ہے؟ ارے اس کو چھوڑو، جو مسجد اقصی میں تمام نبیوں کا امام ہے۔ اے امام احمد رضا یہ نبی کون ہے؟ تو بریلی کا تاجدار بولا، اگر تمہیں اس کی شان جاننا ہے، تمہیں اس کی جان جاننا ہے، تمہیں اس کی شان جاننا ہے، تمہیں اس کا مرتبہ جاننا ہے، تمہیں اس کی عزت جاننا ہے، تمہیں اس کی توقیر جاننا ہے، تمہیں اس کی شان اولیاء جاننا ہے، تو سنو اس کی شان یہ ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو، حاجت رسول اللہ کی۔ اب یہ پٹھان کا بیٹا، نقی علی کا لال، رضا علی کا پوتا جلال فاروقی میں آتا ہے، جلال فاروقی میں آنے کے بعد ذوالفقار حیدری پر شکل قلم اٹھاتا ہے اور انسان فرماتا ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ کیا بات ہے بھائی، برادران ملت اسلامیہ، میرے نبی کی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اس دنیا کا ماحول بہت ہی خراب تھا۔ اگر ہم ہسٹری کو پڑھیں، ہسٹری کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں تو پتہ چلے گا یوروپ کی دھرتی پر حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا جا رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننے کی بجائے خدا کا بیٹا تسلیم کیا جا چکا تھا۔ یہی ہندوستان ہے، اس ہندوستان کی سرزمین پر انسان ہزاروں معبودوں کی عبادت کرنے لگا تھا، انسان درختوں کی عبادت کرنے لگا تھا، انسان پتھروں کی عبادت کرنے لگا تھا۔ عرب کا ماحول تو بہت خراب تھا، عرب کے ماحول میں عرب کے حالات ایسے تھے، عرب کے اندر لوگ اپنی بچیوں کو زندہ قبر کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے، بیوہ عورتوں کو مارا پیٹا کرتے تھے، عورتوں کو جانور سے پوری طریقے سے زیادہ برا سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو جانور سے زیادہ پوری طریقے سے پیٹا جاتا تھا۔ انسانیت سسک رہی تھی، اولاد آدم آخری سانس لے رہی تھی، یہ بیٹیاں عرض کر رہی تھی اے مولا کسی ایسے کو بھیج دے جو ہماری عزت کو بچا سکے، بھیج دے آدم علیہ السلام کو، بھیج دے نوح علیہ السلام کو۔ رب کی بارگاہ سے آواز، اب میں نوح کو نہیں بھیجوں گا، اب میں ابراہیم خلیل اللہ کو نہیں بھیجوں گا۔ تو ان مظلوم بچیوں نے کہا، ان بیوہ عورتوں نے کہا تو ہماری عزت کو کون بچائے گا، ہمیں قبر میں زندہ دفن ہونے سے کون بچائے گا؟ تو میرے رب کی بارگاہ سے آواز آئی، سنو میں آدم کو نہیں بھیجوں گا مگر آدم کے سردار کو بھیجوں گا، ابراہیم کو نہیں بھیجوں گا مگر ابراہیم کے سردار کو بھیجوں گا، اسماعیل کو نہیں بھیجوں گا اسماعیل کے سردار کو بھیجوں گا، کسی نبی کو نہیں بھیجوں گا بلکہ نبیوں کے ماں رسول آدم آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرا رب فرماتا ہے وہ نبی آئے گا تو اپنی بچیوں کی تربیت کر کے بتائے گا کہ بچیاں کیسی ہوتی ہیں، بچیوں کو کیسے پالا جاتا ہے، جو دنیا میں یہ درس دے گا کہ بیٹیاں بچیاں زحمت نہیں بلکہ رحمت ہوا کرتی ہیں۔ لگا دیا، لگانے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا ہے میرے مولا میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ جبریل امین نے عرض کی ہے میرے مولا جب تو نے حضرت آدم کو بھیجا تو جھنڈا نہیں لگ پایا، جب حضرت نوح کو بھیجا تو جھنڈا نہیں لگ پایا، جب تو نے ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا تو جھنڈا نہیں لگ پایا، اب یہ کس نبی کی آمد ہو رہی ہے جو جھنڈا لگایا جا رہا ہے؟ تو میرے رب نے فرمایا یہ آدم صفی اللہ نہیں ہے بلکہ محمد حبیب اللہ ہے، یہ موسیٰ کلیم اللہ نہیں ہے بلکہ محمد حبیب اللہ ہے، یہ عیسیٰ روح اللہ نہیں ہے بلکہ محمد حبیب اللہ ہے۔ اے جبریل سن، اگر میں نے آدم کو بنایا تو اسی کے صدقے میں، اگر ابراہیم کو بنایا اسی کے صدقے میں، اگر اسماعیل کو بنایا اسی کے صدقے میں، اگر زکریا کو بنایا تو اسی کے صدقے میں، زمین و آسمان کو بنایا اسی کے صدقے میں، عرش و کرسی کو بنایا اسی کے صدقے میں، منبر و محراب کو بنایا اسی کے صدقے میں، چاند و سورج کو بنایا اسی کے صدقے میں، جنت و دوزخ کو بنایا اسی کے صدقے میں۔ اے جبریل تجھے بنایا اسی کے صدقے میں، میکائیل کو بنایا
اسی کے صدقے میں، بلکہ پوری کائنات کو اسی کے صدقے میں بنایا۔ جب بریلی کے رضا نے یہ سنا تو بریلی کے اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا، نرالے رضا بولے یا رسول اللہ جب ساری کائنات آپ کے لیے بنی ہے تو بریلی کا امام پکار کر کے بولا زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، جہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے ماشاء اللہ